اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام امام علی کے عنوان سے مجالس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، اور اس مجلس سے خطاب رسپیکٹڈ اسکالر آغا شعیب نقوی صاحب کریں گے۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والحب ذو الأسف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل ما عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب ہم اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. خدا کے پاک نام سے اس مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے درمیان پاکستان سے بردر سلمان جعفر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں اب ملتمس ہوں بردر سلمان جعفر سے کہ وہ بارگاہ امامت میں مرثیہ پیش کریں. بردر سلمان جعفر بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ضرب حیدر سے بچا کب کوئی خود سر باقی امر باقی نہ کہیں مرحبو انتر باقی آمد بنت اسد کی ہے نشانی موجود. آمد بنت اسد کی ہے نشانی موجود. آج تک کہتی ہے دیوار کہ حیدر واہ واہ بہت خوب. ضرب حیدر سے ماشاءاللہ بہت خوب. ممدوح پیامبر کیجئے
مدھے ممدوح پیامبر کیجئے، بند کوزے میں سمندر کیجئے، ختم ہو سکتی نہیں مدح علی، گر رقم دفتر کے دفتر کیجئے، یا علی وہ آ گیا اژدر قریب، بڑھ کے 2 ٹکڑے برابر کیجئے، واہ واہ ماشاء اللہ، بہت خوب سلمان بھائی، بہت اس گھرانے کی غلامی کے لیے، اس گھرانے کی غلامی کے لیے، عمر بھر تقلید قمبر کیجئے، کون مومن ہے منافق کون ہے، کون مومن ہے منافق کون ہے، خود کھلے گا ذکر حیدر کیجئے، قبر میں بس کام آئیں گے یہی، قبر میں بس کام آئیں گے یہی، پنجتن کے نام ازبر کیجئے، مدھے ممدوح سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اے روزہ دارو آہو پکار کہ یہ روز ہیں، سعادت پر نزول بلا کہ یہ روز ہیں، سرتاج اوصیاء کی عزا کہ یہ روز ہیں، تم سے وداع شیر خدا کہ یہ روز ہیں، تم سے وداع شیر خدا کہ یہ روز ہیں، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں، ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر، تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سحر، پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر، اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرق پر، فوار خون کے زخم جبیں سے بہا کیے، سجدے میں آپ ربی
اعلیٰ کہا کیے، لکھا ہے جب دو نیم ہوا فرق مرتضی، سدرا سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا، پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا، چلا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا، سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضی کہا، اے روزہ دارو آہو بکا کہ یہ روز ہے۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ سلمان گرامی صاحب، آپ نے بارگاہ امامت میں ہدیہ مرثیہ پیش کیا، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ تو آگے بڑھاتے ہمارے افسوس خان سلام سلام کا حسین میں تھی، بر محمد صلوات، اللہ محمد محمد و ہو گئی بے پدر زینب، کم ہے اب روئے جس قدر زینب، آج ہے فرش غم پہ لے عذاب، باپ کے غم میں نوگر زینب، روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا، اب تو رونا ہے عمر بھر زینب، دیکھنا ایک دن دکھائے گی شام تجھ کو یہی سحر زینب، ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب، مجمع زینب، تیرے نالوں سے ہو رہا ہے وفا، ایک کوہرام عرش پر
زینب سیدہ گئی ہے جنت سے سارا ماتم کدا ہے گھر زینب کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر اب کرو عمر یوں بسر زینب رونقیں اٹھ رہی ہے دنیا کی جا رہا ہے تیرا پدر زینب ہو گئی بے پدر زینب کم ہے اب روئے جس قدر زینب صلوات علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ حسین، خدا کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت ہی خوبصورت سلام. مجلس کے سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں اور میں اب اپنی اللهم محمد وآل برادت ہو جائے کیوں نہ وہ ہو جائے جس کی اس کی خود اپنی کیا ہوگی
محمد وآل محمد اللهم محمد وعجل فرجهم. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آواز آپ لوگوں تک ٹیکنیکل ایشو آ رہے ہیں یا اب آواز بہتر ہے؟ اور بار دیگر کہ امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مجرے خلق میں دیکھا پر کوئی سے پیمبر سنا آقا دیکھا مجرے میں اپنے مدینے میں کہاں جا کے مدینے میں کہاں صغرا سے کہوں پر
مجرے شاہ کو آلودہ خون کو آلودہ خون میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا مجرے بر محمد صلوات اللہ محمد وعجل ہمارے شعیب نقوی اور میں زحمت کے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجلس سے خطاب کا آغاز کریں. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام آغا صاحب. جی ہماری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی آغا صاحب آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجہم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد
فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل اللهم صل محمد على وعجل فرجهم. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روز شہادت مولا موحدین سید الوصیین اول المسلمین یعصوب الدین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل وعجل فرجهم. تاریخ اسلام کا وہ سیاہ باب کہ جس دن عام لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف بیت علی میں رہنے والے یتیم ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورا کوفہ یتیم ہو گیا، بلکہ پوری امت یتیم ہو گئی. وہ شخص جو مشکلوں کو حل کرنے کے لیے دعویٰ کیا کرتا تھا کہ مجھ سے سوال پوچھو، اب ان میں نہیں رہا. جو خود ضرورت مند کو تلاش کر کے اس تک جایا کرتا تھا، وہ نہیں رہا. مسلسل تیسرا سلسلہ گفتگو سورہ توبہ کی اس آیہ واقع ہدایہ کی روشنی میں، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والسابقون الاولون، وہ سابق اول لوگ جو مہاجرین و انصار میں سے تھے، اور وہ افراد جنہوں نے ان کی پیروی کی، اتباع کی، اور اس طرح اتباع کی کہ وہ احسان کرتے رہے، نیکی کرتے رہے. رضی اللہ عنہ، خدا ان سے راضی. یہاں پر ایک اہم ترین نقطہ ہے تمام پیروان علی ابن ابی طالب کے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ہر کام کا ہدف یا مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہونا چاہیے. ہم اور آپ جتنے عبادی کام ہیں ان کے اندر ظاہراً کہتے ہیں قربتاً اللہ، کہ خدا کی قربت کے لیے یہ کام انجام دے رہا، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر ہمارے وہ کام جو قربت الہی کے لیے انجام دیے جاتے ہیں، ان کاموں کے بعد ہمیں یہ احساس آنا چاہیے کہ کچھ تبدیلی آئی. کیونکہ دیکھیے، خدا کی تمام کرامات و برکات، خدا کی تمام صفات سے صرف نظر کم سے کم ایک صفت خدا نور تو ہے، علم تو ہے. ہمیں اپنے اندر ایک نور کا احساس پیدا ہونا چاہیے کوئی بھی وہ کام کرنے کے بعد جو ہم نے قربتاً اللہ انجام دیا. ہمیں اپنے اندر ایک احساس اطمینان ہونا چاہیے ہر اس کام کے کرنے کے بعد جو رضا الہی کے لیے کیا گیا. اور جب تک رضا الہی نہیں حاصل ہوگی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا راضی ہوگا تو آپ راضی ہوں گے. اور یہ فارمولہ ہے ظاہر جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے.
ایک حدیث جو گزشتہ 2 دن سے ہماری نظر میں ہے اور ہم اس پر کچھ گفتگو کر پائے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے نہ تو حقیقی معنی میں کسی آیے قرآن کی وضاحت اس انسان کے اختیار میں ہے، نہ کسی کلام معصوم، حتیٰ کہ ایک جملہ، وہ ایک جملہ جو زبان معصوم سے ادا ہوتا ہے، اس جملے میں تا قیام قیامت آنے والی امتوں کے لیے ہدایت پوشیدہ۔ جی اب بہت یقیناً وہ ہدایت جو ہر ایک کے لیے پوشیدہ ہے، تو ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کو لیتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس جملے میں اتنی وسعت رہ جاتی ہے کہ خود مولا متقیان امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ تمہارے پاس اگر طلب علم باقی ہے، اگر تمہارے پاس علم کی طلب باقی ہے، تو وہ کبھی طلب بجھ نہیں سکتی۔ اسی ایک جملے سے اب وہ جو پیغمبر نے کہا یا علی تقاسم ناس بالسبع، اے علی تم مباحثہ کر سکتے ہو لوگوں سے، تم باقاعدہ دعویٰ کر سکتے ہو لوگوں کے ساتھ کہ وہ تم سے ان 7 صفتوں پہ بہتر نہیں ہو سکتے، جو ہم نے پہلے دن بیان کیا کہ علی جس میں درجہ اول رکھتے۔ اب یہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ درجہ اول نہ صحیح تو کسی درجے کے اس صفت پہ آ جائیں، تاکہ یہ کہہ سکیں کم سے کم یہ اور صفت میرے مولا جیسی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک شخص ادنا شباہت بھی کسی سے رکھتا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ مثال سمجھ آ گئی بہت سارے مسائل کھلتے چلے جائیں۔ ایک شخص بہت ادنا شباہت رکھتا ہے، بہت ہلکی سی شباہت رکھتا ہے کسی دوسرے شخص سے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں اس جیسی ہیں، یا اس کا چہرہ اس جیسا ہے، یا اس کے لب اس جیسے ہیں، اس کا انداز گفتگو اس جیسا ہے، اس کا بیان، کوئی ایک صفت، تو آپ کو جب اسے دیکھتے ہیں وہ دکھنے لگتا ہے، وہ نظر آنے لگتا ہے، وہ یاد آ جاتا ہے۔ مومن کے لیے خود مولائے متقیان یہ کہتے ہیں مومن کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ جب تم مومن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی خدا کی صفات مومن کے اندر اس طرح پائی جاتی ہیں۔ اور ہاں، خدا کی صرف ایک صفت ایسی ہے جو خدا شیئر نہیں کر سکتا، اور وہ اس کا قدیم ہونا، وہ اس کا ہمیشہ سے ہونا ہے۔ اس کے سوا خدا اپنی ہر صفت بندے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم کو اختیار نہیں ہے کہ اس کا شریک قرار دو، لیکن اگر وہ تمہیں شریک قرار دے دے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ کمال، کمال۔ خدا جسے چاہے اپنی صفت رحمانیت کا جلوہ گاہ بنا دے۔ ابھی آپ نے انشاءاللہ گزشتہ شب میں دعائے جوشن کبیر کی قرات کی ہوگی، اور جو افراد نہ کر سکے وہ آنے والی 23 کی شب میں کم سے کم ایک مرتبہ علی والوں کو اس دعائے جوشن کی قرات کرنی چاہیے، جس کے اندر 1000 صفات ہیں، خدا کی 1000 صفات۔ چھوٹی سی ایک فراز اس کا، کچھ جملے اس کے، یا انیس من لا انیس لہ، وہ خدا اس کا انیس ہے جس کا کوئی انیس نہیں، جس کے قریب کوئی نہیں، وہ اس کا۔ یا حبیب من لا حبیب لا، خدا اس کا دوست ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ یا خلیل من لا خلیل لا، خدا اس سے محبت کر رہا ہے جس سے کوئی محبت نہیں۔ انسان دیکھتا
शुरू करे एक मर्तबा इन 1000 सिफात में कोई एक सिफत ऐसी हो सकती है कि वो अपना ले। खुदा तो तैयार है कि सब कुछ दे दे, यकीन कीजिए सब कुछ देने को तैयार है। सिर्फ ये बंदा उसकी बारगाह में इताअत इस तरह करने लगे जैसे उसे मतलूब, और उसके अंदर भी फिर वो ये नहीं कि बेहतर तौर पे नहीं, जितनी कर सकता है। मैंने दूसरे दिन खुनैस का वो वाकया बयान किया था आपके सामने, जो अफ्तार के लिए वो मौला अली के साथ आ गया था कि आज मैं आपके साथ अफ्तार करूंगा। इमाम कहते रहे कि हसन हुसैन के साथ कर लो, और बैठ गया। जब सूखी रोटी तोड़ते हुए घुटने पे मौला को देखा तो कहा नहीं, मैं हसन हुसैन के साथ ही कर लेता हूं। मौला ने कभी ये चाहा ही नहीं, मतलूब ही नहीं है, ये मतलूब ही नहीं है कि मौला जैसा काम किया, उन जैसा लिबास पहनो, उन जैसा खाओ, उन जैसा अदल करो, नहीं नहीं, मुमकिन नहीं। आखिरी वक्त तक हजरत अली ये कहते रहे, बैत से इनकार करते रहे कि नहीं, तुम मेरे अदल को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, लेकिन लोग चले आ रहे थे। और नहजुल बलागा का तीसरा खुतबा इन शबों में पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसको खुतबा शख्शिया कहते हैं, बहुत जरूरी है। वही अली के जिसके लिए पैगंबर ने उन 7 सिफात में से एक सिफत बताई, या अली अंता अक़वम बे अम्रल्लाह, कि तुम अम्र खुदा के लिए मजबूत खड़े हो जाते। तो मोमिन पूरी जिंदगी में नहीं सही, कभी एक मर्तबा तो खुदा के लिए खड़ा हो। कोई एक मुकाम तो मोमिन की जिंदगी में ऐसा आया हो कि वो कहे मौला मैं उस दिन रोजे महशर, ये कह सके मौला मैं उस दिन हुक्म इलाही की बरपाई के लिए खड़ा हुआ था, मैंने आवाज उठाई थी। अपने बारे में अली बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज सुबह एक मजलिस थी जिसमें मैं एक चीज बयान कर रहा था, सिर्फ इशारा दे रहा हूं, जो अहले तलब हैं, अहले जुस्तजू हैं, वो जाएं तलाश करें कि अली के अंदर दोनों चीजें भरपूर पाई जाती हैं, जाज़िबा भी, अट्रैक्शन भी, और दाफिया भी, रिपल्शन। ये तो हर मौजूद में पाया जाता है ना। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब पढ़ चुके हैं वो कवानीन। कोलम्स का वो मशहूर कानून जो 7वां जो है आफाकी कानून है, वन ऑफ 8 यूनिवर्सल लॉज, 7th लॉ यही है कि आप हर मौजूद के अंदर अट्रैक्शन भी देखेंगे, जाज़िबियत भी देखेंगे, कशिश भी देखेंगे, रिपल्जन भी देखेंगे, मुदाफियत भी देखेंगे, उसको दूर करने की सलाहियत भी उसमें पाई जाती होगी। अली के अंदर ये दोनों सलाहियतें भरपूर, इसलिए अली के दोस्त भी मिलेंगे तो इतने भरपूर मिलेंगे कि कोई बूजर नजर आएगा तो कोई सलमान नजर आएगा, कोई मिर्दाद नजर आएगा तो कोई मीसम नजर आएगा, और अली के दुश्मन भी इतने बदतर दिखेंगे कि कोई उम्र आस नजर आएगा, कोई माविया नजर आएगा तो कोई अशअस नजर आएगा तो कोई इब्ने मुलजिम नजर आएगा। नारा हैदरी या अली मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अब आप बहरहाल हर चीज की कुछ बरकत है। अब इस नारे की बरकत से जिससे मुझे एहसास हो रहा है, आप सुन रहे हैं, तो आप थोड़ी वजाहत और ले लीजिए इस बात पे। अगर आपको वो फॉर्मूला याद हो जो उसमें गुफ्तगू हुआ करती थी, F = Q1 Q2 अपॉन R21, ये जो R है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो फासला है ना, उस मौजूद से जिससे आपको अट्रैक्शन लेनी है या जिससे आपको रिपल्जन लेनी है, ये अहम है। आप अली से खुद को जितना करीब करते जाएंगे उतनी जाज़बियत आपकी बढ़ती चलेगी, जितना करीब होते चले जाएंगे। जो अली से जितना दूर होता चला जाएगा तो दूर होता, हत्ता 1400 साल बाद भी अगर ये जाज़बे और दाफिया मानवी हो, जिस्मानी ना हो, वैल्यू की बेस पर हो, अकदार की बेस पर हो, तो सदियां और जमान हदों को मुअय्यन नहीं कर सकते।
آج 1400 سال بعد بھی ایسے علی کے چاہنے والے ملیں گے کہ ان کو جو شرطیں دیں گے، جو قوانین دیں گے، اس میں بیٹھ کر ان کا غم منانے کو تیار ہوں گے۔ اور آج بھی ایسے ملعون ہیں جو دشمنی علی میں عام اور جوانوں کو چھوڑ کر بچوں اور عورتوں کے وارڈ میں جا کر ان کو مارنے کی کوشش کریں گے اور دشمنی علی کا ثبوت دیتے ہوئے انسانیت کی دشمنی کو فروغ کریں گے۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ بے شمار بے شمار، یہ وہ دشمنان علی ہیں جو 1400 سال بعد بھی علی کی دشمنی دکھا رہے ہیں۔ جو جتنا بڑا انسان ہے وہ اتنا بڑا علی کا پیروکار، جس میں جتنی صفتیں انسانی زیادہ پائی جاتی ہے وہ اتنا علی کے قریب۔ پیغمبر کا ایک عجیب قول ہے حضرت علی کے بارے میں، اللہ اکبر، یہی اقوام اللہ بامر اللہ، علی تم حکم خدا کو پیادہ کرنے میں، اس کو انجام دلوانے میں سب سے شدید ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت مولا نے حکومت سنبھالی ہے 3 کام مولا نے گزر رہے تھے، کہا مولا کیا کرنا چاہیے، کہ سب سے پہلے تو جو فارغ لوگ بیٹھتے ہیں گلیوں میں ان کا بیٹھنا بند کرو۔ آپ کو پتہ ہے یہ مولا علی کے احکامات میں سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جتنے اوباش آوارہ فارغ گلیوں میں تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے اٹھاؤ، ان کا بیٹھنا بند کرو۔ یہ تمہارے گھر کی غلاظتیں، سیوریج جو باہر آتی ہے اس کو بند کرو، گھروں کے پرنالے جو باہر بیٹھے ہیں اس کو بند کرو، تمہارے گھروں کی کھڑکیاں جو دوسروں کے آنگن میں کھلتی ہیں اس کو بند کرو۔ علی کی مدیریت دیکھیں، علی ایک ہمیں جہد شخصیت ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ لوگوں نے علی کی صرف اس جہد کو دیکھا جو اس کی جسمانی جہد تھی۔ علی کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا، تلوار چلاتے ہوئے دیکھا، یہ غور نہیں کیا کہ علی کس خلوص سے تلوار چلاتا تھا کہ پیغمبر کہنے لگے ضربت علی فی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین۔ ایک ظاہری عمل، ایک ٹیمپریری عمل کتنا وقت لگتا ہے ایک وار میں، یہ اندازہ لگائیے، ایک کیلکولیشن کرتے ہیں ایک وار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ۔ اندازہ لگائیے علی خلوص اور قربت الہی کے کس معیار پر ہے کہ 2 سیکنڈ میں چشم زدن میں جو وار کر رہا ہے وہ ثقلین کی عبادت سے برتر ہے۔ وہ علی جب پوری رات سجدے میں گزار دے گا تو اس کی عبادت کا معیار کیا ہوگا، پھر اس کی عبادت کو کس چیز سے تولا جائے گا، کون سا میزان آئے گا اس کی عبادت کو تولنے کے لیے۔ صرف اور صرف یہی ممکن ہے کہ اس صورت میں خدا یہ کہہ دے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ہیں جو سو کر مرضی خدا خرید لیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وعجل فرجہم۔ سو کر، سونا یعنی غفلت، نیند یعنی دنیا و مافیا سے غافل ہو جانا۔ علی تو اپنی نیند میں اتنا بیدار ہے کہ مرضی خدا خرید لے۔ اب علی کو رضی اللہ کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے، آہا آہا سبحان اللہ۔ ضرورت نہیں، علی کی محتاج نہیں ہے۔ جس کے پاس کل اختیار و مرضی الہی آ جائے وہ محتاج نہیں ہے۔ کمال اس کا یہ ہے، اس کے باوجود اگر اپنی جسمانی قوت کا کبھی استعمال بھی کرے اور باب خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دے اور کوئی کہے یا علی کیا بہترین مارکا کیا ہے، تو کہے کہ میں نے یہ قدرت رحمانیہ سے کیا ہے، قدرت جسمانیہ سے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا حیدری، یا علی یا علی۔ دیکھ رہے ہیں کیسے خدا قادر ہے اور وہ اپنی قدرت کیسے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا انہو خشن لذات اللہ، کہ علی بہت سخت ہے خدا کے معاملات کے بارے میں۔ ام ہانی وقت خلافت علی کے بعد آئی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ان کو کچھ زیادہ مل جائے گا ان کی بہن ہونے کی وجہ سے علی کی،
لیکن جب ان کو بھی اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا کنیزوں کو دیا جا رہا ہے تو تعجب کرتی ہیں کہ علی تم مجھے اتنا دے رہے ہو جتنا ان کنیزوں کو دے رہے ہو. مولا فرماتے ہیں کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ تمہیں زیادہ دیا جائے. یہ علی اس معاشرے میں کیسے چل سکتا تھا کہ جہاں بھائیوں کو بھتیجوں کو نوازا جا رہا ہو، رشتہ داروں کو نوازا جا رہا ہو. یہ علی کیسے وہاں رہ سکتا تھا؟ وہ لوگ کیسے علی کو برداشت کر سکتے تھے؟ اور حالت یہ ہے کہ اس وقت میں مولا یہ فرماتے ہیں اما واللہ لقد تقمصھا فلان. تیسرا خطبہ نہج البلاغہ کا. میں سرسری گزر رہا ہوں خالی آپ کو ایک اور سر نخ دے کر، سرائے تحقیق دے کر کہ اہل مطالعہ و تحقیق پڑھے اور عبرت لے، اس کلام علی سے عبرت حاصل کرے. خدا کی قسم اس نے اس پہران خلافت کو پہنا جبکہ وہ اس قابل نہ تھا. انہ یعلم ان محل منہا محل القطب منہا الرخا. جبکہ وہ جانتا تھا کہ میرا مقام ان کے درمیان اس کیل کی مانند ہے جو چکی کے درمیان لگی. اور یہ بھی انتہائی لطیف تعبیر ہے. ہمارے استاد محترم استاد صدر کریمی مولا انہیں طول عمر و صحت و سلامتی عطا فرمائے کہا کرتے تھے اس چکی کی جو کیل ہے، جو دانے اس کے بہت قریب آ جائیں وہ بھی نہیں پس پاتے، اور جو بہت دور ہو جائیں وہ بھی ہدف تک نہیں پہنچ پاتے. آپ کو اٹریکشن اور ریپلجن میں درمیان میں ایک فاصلے پہ رہنا پڑے گا. جہاں علی علی رہے، علی علی رہے، علی ولی رہے، علی سب کچھ رہے اور عبد خدا رہ جائے. نعرہ حیدری، علی سب کچھ رہ جائے. خود مولا نے جیسے کہا کہ مجھے سب فضائل میرے ہیں، سارے فضائل میرے ہیں، میں عبد خدا ہوں. انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. گویا ہم جتنے فضائل بیان کر رہے ہیں وہ ایک غلام مصطفیٰ کے بیان کر رہے ہیں. اب یہ ہر اس وقت کے محمد کے عاشق کے عشق کے دعویٰ کرنے والوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے کردار کو علی جیسا بنانے کی کوشش کریں، پھر ان کو حق ہے کہ خود کو عاشق رسول کہہ سکیں. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عجل فرجہم. غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ جھوٹے دعوے، بے معنی دعوے کسی کام کے نہیں. یہاں تک کہ مولا کہتے ہیں کہ ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. مجھ سے معرفت کے چشمے پھوٹ رہے تھے. اللہ اکبر. سیلاب نکل رہا تھا معرفت کا مجھ سے. ولا یرقى الی الطیر، اور کوئی پرواز کرنے والا مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا. فَصَدَلْتُ دُونَهَا صَوْبًا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے لیے، کیونکہ یہ خدائی کام نہیں تھا، وہ پیغمبر نے کہا خدا کے حق کے بارے میں علی خشن ہے، سخت ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے دامن بچا لیا، دامن تہی کر لیا. اور یہاں تک کہ جب وہ سب کچھ گزر گیا اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسا ہجوم چلا آ رہا تھا کہ حسن و حسین کچلے جا رہے تھے. حسن و حسین بچے تھوڑی ہیں اس وقت. 30 سال عمر ہے جناب حسنین کی، 30 کے قریب عمر ہے جناب حسنین کی، 30-32 سال کے. اور جب مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ کچلے جا رہے تھے، حتیٰ میری ابا کا دامن انہوں نے پھاڑ دیا. لوگ اس طرح مجھ پر چڑھے آ رہے تھے، حتیٰ میری ابا کا دامن پھاڑ دیا. اور جیسے ہی آئے اور آ کر کہنے لگے بس آپ بیعت لے لیجئے، ہم آپ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر بالآخر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو قبول کیا، کیونکہ علی جانتے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا مولا کہتے ہیں کہ یہ میرے عدل کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن میں نے قبول کیا. اور حالت یہ ہے کہ اس کے بعد کوفے کے بازار میں ایک دن مولا جا رہے ہیں
ایک بچی ہے جو کھڑی ہوئی رو رہی ہے، علی سے روتے ہوئے بچے نہیں دیکھے گا، علی کسی بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تو امت کے ظلم کہ جتنا آل علی کو رلایا گیا شاید کسی کو رلایا، یہ تو شومی قسمت کہ جتنا علی کے بچوں کو رلایا گیا شاید تاریخ میں کسی بچے کو نہ رلایا۔ ایک بچی گریہ کر رہی ہے، علی ساتھ بیٹھتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ میں کنیز ہوں، یہ خرمے میں نے لیے ہیں، یہ کھجور میں نے لیے ہیں، اور اب میں نے دیکھا ہے کہ یہ خراب ہے، اور میں واپس کرنے جاتی ہوں تو یہ دکاندار واپس نہیں کرتا، اور اگر اب گھر جاتی ہوں تو مالک مجھے مارے گا، اور میرے پاس اور پیسے بھی نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ علی اس بچی کو ساتھ لے کے دکاندار کے پاس آتے ہیں۔ دیکھیں علی جو اتنا سخت ہے خدا کے معاملے میں، وہ کس قدر نرم ہے اپنے معاملے میں، وہ کس قدر نرم دل ہے۔ دو متضاد شخصیت، دو متضاد چیزیں علی میں کس طرح پائی جا رہی۔ وہی علی اس بچی کے ساتھ دکاندار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بھائی یہ خرمے بچی لے کے گئی ہے، تم واپس لے لو، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو پیسے دے دو۔ ایک مرتبہ وہ پلٹتا ہے، کہتا ہے ابھی تمہیں منع کر کے بھیجا ہے، میں واپس نہیں لوں گا، اب تم اس کو لے کر آ گئی، اور یہ کہہ کے حضرت علی کے سینے پر ایک مرتبہ ایک گھونسا جڑ دیتا، یہاں تک کہ اس واقعے کے اندر لکھا ہے کہ مولا اپنی جگہ سے دور آ کے گر جاتے ہیں۔ وہ علی ہے یہ جو فاتح خیبر ہے، یہ یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے گا۔ مولا اٹھتے ہیں، کپڑوں کو جھاڑتے ہیں، اتنی دیر میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ دکاندار سے تمہیں پتہ ہے تم نے کس کو مارا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا یہ خلیفہ وقت ہے۔ ابھی کوفے والے علی کو جانتے نہیں، اور شاید شب ضربت تک نہ جان سکے، ابھی ابتدائے خلافت۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے وہ معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ علی کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اس بچی کو پیسے واپس دے دو بس۔ اور اس کے بعد علی گھر آ گئے۔ علی اپنے بارے میں اپنے حقوق چھوڑنے کو تیار ہے، حق خدا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ولید نے جس وقت نشے کی حالت میں فجر کی نماز 4 رکعت پڑھائی ہے، اس وقت کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو مدینے میں ولید کو کوڑے لگا سکتا، اور اس سزا کو روز بروز ٹالا جا رہا تھا، کیونکہ وہ رشتہ داری جو خلیفہ سوم سے تھی، حتیٰ بعض تاریخوں کے مطابق جو معاویہ سے رشتہ داری تھی، حضرت عثمان کے رضائی بھائی ہونے کی وجہ سے، دودھ شریک بھائی ہونے کی وجہ سے کسی میں ہمت نہیں تھی، اور اس حد کو ٹالا جا رہا تھا، یہاں تک کہ علی اٹھے اور کہا میں یہ حد جاری کروں۔ علی حکم خدا میں کوتاہی نہیں کر سکتا، لیکن ہاں جب اپنے حق کی بات آئے تو علی کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر علی خود اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا آخری دن وصیت بیان کریں گے، لیکن موقع نہ ہو سکا، انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن وصیت علی پڑھیے گا ضرور فرزندان علی ہونے کی حیثیت سے۔ یہاں تک کہ نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 23 میں 23rd لیٹر فرام نہج البلاغہ، پیک آف ایلوکوینس، مولا فرماتے ہیں کہ خبردار خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا، اور محمد کی سنت کو ضائع نہ کر دینا۔ اور دیکھو ان دونوں ستونوں کو قائم رکھنا، وَأَوْقِدُوا هَذَيْنَ الْمِصْبَاحَيْنِ، اور ان 2 چراغوں کو جلائے رکھنا، توحید اور نبوت۔ علی نے جب جنگ کی یا توحید کے لیے کی یا نبوت کے لیے، کبھی اشہد ان علی ولی اللہ کے لیے علی نے جنگ نہیں کی۔ اور یہاں تک کہ
کہا میں کل تک تمہارے ساتھ تھا اور آج تمہارے لیے عبرت بن گیا ہوں اور کل تم سے جدا ہو جاؤں گا، اور اگر میں اس کے بعد باقی رہ گیا تو اپنے خون کا حساب میں خود لوں گا۔ یعنی یقین کریں، اور آگے بڑھ کے مولا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ اچانک موت ایسی نہیں ہے، یہ اچانک سانحہ نہیں ہے جسے میں برا سمجھ رہا، میں تو نہ جانے کب سے اس دن کا انتظار کر رہا۔ اور مولا کو کہا جاتا تھا ابن ملجم کے بارے میں کہ یہ شخص بہت شقی ہے، خبیث ہے، مولا اس کو مار دیا جائے۔ اور جب لوگوں نے سنا، کچھ قریب کے افراد نے، کہ یہ قاتل علی ہے، تو کہا کرتے تھے اس کو مار دیا جائے ابھی۔ علی کہتے تھے ہرگز نہیں، وہ میرا قاتل ہے، میں اس کا قاتل کیسے بن جاؤں؟ عمل کی سزا عمل کے بعد ہے، عمل سے پہلے نہیں دے سکتا۔ اور میں تو دعا دیتا ہوں خداوندہ ابن ملجم کو صحت و طول عمر عطا فرما تاکہ یہ اپنے ہدف کو پورا کرے اور مجھے جام شہادت نصیب ہو۔ 19 کی رات جو بار بار آ کے آسمان کو دیکھا کرتے تھے علی، کہ یہی وہ شب ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کے سامنے آپ کی جان لینے آ رہا ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ علی واحد شخص ہے جسے دیکھ کر قاتل کو پسینے آ رہے۔ جس وقت مسجد میں آ کر مولا نے اٹھایا ہے ابن ملجم کو سوتے سے، تاریخیں لکھتی ہیں کہ ابن ملجم اس وقت پسینے میں شرابور تھا۔ خود اپنے قاتل کو اٹھایا جائے، اس لیے مولا کہتے ہیں نہج البلاغہ کے اس مکتوب میں کہ میری مثال تو اس پیاسے جیسی ہے جو پوری رات صحرا میں پانی تلاش کر رہا ہو اور اچانک صبح دم وہ ایک چشمے پر پہنچ جائے۔ کیا حالت ہوگی اس کی؟ علی کس قدر نالاں تھا اس دنیا سے۔ علی تو بارہا اس دنیا سے پہلو تہی کا اعلان کر چکا تھا، اے دنیا میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے طلاق دی، میں تجھ سے کنارہ کش کرتا ہوں۔ لیکن اب جو درد علی دنیا دیکھے گی وہ سب کو نظر آئے گا۔ یہ ایک درد ہے علی کا، یہ ایک زخم ہے علی کا جو ابن ملجم کی اس تلوار سے جاری ہوا۔ وہ جو علی کے دل کا زخم ہے اس کو تلاش کرنے والے کتنے ہیں؟ اس وقت مصائب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو علی کا وہ درد تلاش کریں جن کی وجہ سے علی کوفے میں اور مدینے میں اطراف صحراؤں میں چلا جایا کرتا، مدینے کے کنووں کو جا کے جو علی راز بتایا کرتا تھا، وہ درد جو وہاں جا کر سنایا کرتا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس درد کی جستجو کی۔ درد علی کل بھی تنہائی تھا، درد علی آج بھی تنہائی۔ کل بھی علی کے معرکوں کی اور فضائل کی تعریف کرنے والے بہت تھے، ساتھ دینے والے بہت کم۔ علی آج بھی تنہا ہے، علی آج بھی مظلوم۔ ہاں، 21 کا دن گزر رہا ہے، علی وصیتیں کر رہے ہیں، مسلسل وصیتیں جاری ہیں، احباب ملنے آ رہے ہیں، دوست آ رہے ہیں، اصحاب آ رہے ہیں۔ ابن ملجم کو لایا گیا ہے، ابن ملجم کے لیے علی شربت بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ امت اس سے ہی کچھ سیکھ لیتی کہ جو علی اپنے قاتل کو شربت پلا رہا ہے، کم سے کم اس کی اولاد پہ تو پانی بند نہ کیا جائے۔ اور بس وصیتوں کے وقت میں ایک ایک بچے کو بلاتے جا رہے ہیں، سب کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ حسن کو سینے سے لگایا، اسرار امامت منتقل کرنا شروع کیے۔ بیٹا حسن، میرے بعد اس گھر کی سرپرستی تمہارے حوالے ہے،
उम्मत की सरबराही तुम्हारे हवाले है, मेरे हसन का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, कूफे के यतीमों का ख्याल रखना। और इस वसीयत के बाद जब इमाम हसन पुश्त पर रोटी लेकर कूफे की गलियों में आए हैं और जहां जहां यतीम बच्चे जहां जहां मुंतजिर दिखे उनको दिया करते थे, एक मुकाम पर बस एक वाकया बयान करूं और माले मजलिस और रहमत तमाम, उस बच्चे के साथ बैठते हैं का तो किसी का इंतजार कर रहा, कहां शब की तारीकी में एक बूढ़ा आया करता था और आके मुझे खाना खिलाया था। इमाम हसन बैठ गए, कहा अब वो नहीं आएगा, मैं उसी का बेटा हसन मुश्तबा हूं, ये सुनना था। बच्चे ने गिरिया शुरू, दोनों मिलके गिरिया कर रहे। हसन कह रहे मैं यतीम हो गया, वो यतीम कहता है अरे मैं यतीम, मेरा अब कोई ऐसा सहारा नहीं। इमाम हसन ने खाना खिलाना शुरू किया और कहा आज के बाद मैं तुम्हारी किफालत की जिम्मेदारी लूंगा। उठ के जाना शुरू हुए। एक मर्तबा उस बच्चे ने कहा खुदा उस मरहूम उस पर रहमत करे और उस शकी पर लानत की। जब अहवाल लिया का उस शकी पर लानत करे और हाँ तुम उसकी जगह कोई नहीं ले सकते, ये तुम्हें बता दूं उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इमाम हसन बैठ गए और कहा मैंने तुम्हें खाना खिलाया है। कहा वो खाली खाना न खिलाता था बल्कि जानू पर लिटाकर नाज बरदारियां भी किया करता था, हमें प्यार किया करता था। बस अजीजो अब कूफा यतीम हो गया, अब वो अली नहीं रहा जो इस तरह यतीमों के सर पे हाथ फेरे। अब तो अली के यतीमों के सर पे कोई हाथ फेरने वाला नहीं है। एक एक करके बच्चों को वसीयतें कर रहे हैं। हुसैन को बुलाया, करबला के तमाम असरार मुंतकिल करना शुरू किए। बार बार गर्दन का बोसा लिया, पेशानी का बोसा लिया, बेटा हुसैन तेरा बदन जख्मों से चूर होगा। जैनब को बुलाया, बाजुओं का बोसा लिया, अबुल फजल अब्बास को बुलाया, हुसैन के हाथों में अब्बास का हाथ दिया, बेटा अब्बास हुसैन की इताअत करना। बस उस दिन के बाद से रोजे आशूर तक अबुल फजल अब्बास गुलाम हुसैन बन के रहा है, अब्दुल हुसैन बन के रहा है। अल हुसैन कह दे तो खेमे लग जाएंगे, हुसैन कह दे तो खेमे हटा दिए जाएंगे। हाँ अजीजों, ये इताअत की वो मंजिलें जो अली ने अपनी औलाद को सिखाई, काश के हमारे अंदर ये फजाइल पैदा हो जाए। अली एक एक को वसीयत करते जाते हैं, यहाँ तक कहते हैं बस इजराइल आ रहा है, हसन बेटा दरवाजा खोलो और असहाब से कहना जरा दूर चले जाएं, तुम्हारी बहनों का गिरिया बुलंद होगा। अली नहीं चाहता कि उसकी बच्चियों की आवाजें ना महरमों के कानों तक जाए। मैं कहूंगा मौला ज़ैनब आपको करबला से कूफा, कूफा से शाम बहुत याद करेगी जब नामहरमों के मजमे में नाम पुकारे जाएंगे, संग बरसाए जाए। बस ये आखिरी मरहला है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सदा बुलंद हुई है। वाह मुहम्मदा वाह अलिया, गुस्ल कफन दिया जा रहा है। वसीयत के मुताबिक कूफे से बाहर आकर जनाजे को ऊंट पे रख दिया गया और मौला ने कहा था एक बुलंद मुकाम पर, जो कि नजफ का माना है, एक बुलंद मुकाम पर जाकर वो ऊंटनी रुकेगी, हमारी कब्र तैयार होगी, वहां तक इसके पीछे चलना। बच्चे पीछे चल रहे हैं, कब्र तक पहुंचे हैं, देखा नाना रसूलुल्लाह दोनों हाथ बढ़ाए खड़े हैं, मेरी अमानत मुझे लौटा दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
اللهم العن قتلة امیر المؤمنین و آل